کا دل گوارا نہ تھی ان کو فرقت نبی کی۔ جبرائیل علیہ السلام بھی حضور کی محبت میں، حضور کے دیدار میں بے چین رہتے تھے۔ کیا نرالی محبت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، اللہ کے مقرب ہے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ آپ کو حضور سے بے پناہ محبت ہے، اسی لیے تو عرض کر رہے ہیں کہ رسول اللہ مجھے بھی حاضری کا شوق تھا، آپ سے جدائی میں بھی بے چین رہتا تھا، مگر میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبرائیل سدرہ چھوڑ کر، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار سدرۃ المنتہا، جو اتنا سفر ہے، ہزاروں سال، شاید لاکھوں سال کا سفر ہے، اتنا سفر کر کے بار بار نہ آتے، انہیں محبوب کی جدائی میں چین نہ آتا۔ اگر چین آتا تو بار بار یہ سفر نہ کرتے، اور اتنا لمبا سفر۔ امام عمر بن علی حنبلی لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ حاضر ہوئے، ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ حاضر ہوئے، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے، مگر پیارے آقا محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2-4 مرتبہ نہیں، 200-400 مرتبہ نہیں، 1000 بار نہیں، 24,000 مرتبہ حاضر ہو۔ کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس سے لے کر دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے تک کئی سالوں کے عرصے میں جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب اگر ہم ایوریج نکالیں تو روزانہ تقریباً 6-7 مرتبہ حاضری بنتی ہے، کہ روز 6-7 مرتبہ حاضری ہے حضور کی بارگاہ میں۔ بار بار آتے تھے جبریل امین، اس قدر مرغوب تھا کوئے حبیب۔ یہ تو تھی جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں حاضری کی کیفیت۔ اب جبرائیل علیہ السلام کو اس حاضری کا صلہ کیا ملا؟ محبت رسول کے صدقے میں، خدمت رسول کے صدقے میں، بار بار حاضری کے صدقے میں جبرائیل علیہ السلام پر کیا کیا کرم نوازیاں ہوئیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آئے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب، خسرو خیل ملک خادم سلطان عرب، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا سے کیسے کیسے اعلیٰ لقب پائے کہ اسی در کی غلامی کے صدقے آپ فرشتوں کے سردار کہلائے، اسی در کی غلامی کے صدقے آپ خادم سلطان عرب کا عہدہ ملا۔ فرشتوں میں افضل کیا یوں خدا نے، فرشتوں میں افضل کیا یوں خدا نے کہ کرتے تھے جبریل خدمت نبی کی، حضور کے خادم تھے اور کیسا مقام مل گیا۔ تو یہاں سے محبت مصطفیٰ کی فضیلت بھی پتہ چلی کہ عشق مصطفیٰ، عشق و محبت کے سبب بارگاہ الہی، بارگاہ مصطفیٰ میں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپنا، مدینے کے لیے بے چین رہنا، اس کی فضیلت بھی پتہ چلی کہ جبرائیل علیہ السلام محبت کریں، بار بار حضور کی خدمت میں حاضری دیں تو ایسی کرم نوازیاں ہو جائیں۔ ہم تو غلام ہیں حضور کے، ہم غلام حاضر ہوں، ہم مدینے کی یاد میں تڑپیں، ہم اپنے آقا سے محبت کریں، ہم حضور کی سنتوں پر چلیں، تو کیا ہم محروم رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام کو اتنا کچھ ملا تو ہمیں کیا کچھ ملے گا؟ جو مدینے کی یادوں میں تڑپتے ہیں، مدینے کا ذکر چھڑتا ہے تو آنسو نہیں رکتے، مدینے کی یاد میں ہجر و فراق میں روتے ہیں، ان کو حضور کیا کچھ عطا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ۔ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم ناکارہ ہیں،
حضرت جبرائیل کی تو راہ گزر کے ہم قریب بھی نہیں ہیں، مگر شان کرم کو اچھے برے سے غرض کیا؟ شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں، اس کو سبھی پسند ہے، اس کو سبھی عزیز۔ رسول کو تو ہمیں ہر امتی سے پیار ہے، ہم اچھے نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم برے ہیں، لیکن وہ تو ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محبت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ کاش مدینے کی یادوں میں تڑپنا نصیب ہو جائے، کاش بار بار مدینے کی حاضری کی سعادت مل جائے، کاش سنہری جالیاں ہوں، گنبد خضرا کا رحمت برا سایہ ہو، لبوں پر درود و سلام کے نغمے ہوں، اور ایسی حالت میں دم نکلے، لاشا تڑپے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرے، روح پرواز کر جائے۔ مدینے جائیں پھر آئیں، دوبارہ پھر جائیں، مدینے جائیں پھر آئیں، دوبارہ پھر جائیں، اسی میں عمر گزر جائے خدا یار، میرا حکم بد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں رسول پاک کے قدموں میں خاتمہ یار۔ اللہ پاک نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا۔ یہ آیت کریمہ محبوبیت مصطفیٰ کا ایک مختصر بیان ہے۔ ویسے اللہ کو اپنے محبوب سے کس قدر محبت ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم اس محبت کا زیادہ سے زیادہ بیان کر سکتے ہیں تو صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی سے۔ غرض اللہ کو اپنے محبوب سے کیسی محبت ہے، کتنی محبت ہے، ہم نہ جانتے ہیں نہ ہم جان سکتے ہیں، البتہ اس آیت کریمہ کے اندر محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور سب سے پہلے تو اسی بات پر غور فرمائیے، کچھ دن کے لیے وہی رک گئی، غیر مسلموں نے اس کو نیگیٹو لیا، غلط انداز سے دیکھا، باتیں شروع کر دی، پروپیگنڈا شروع کر دیا، وہ سمجھے کہ وہی نہیں ہو رہی، لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رب نے چھوڑ دی ہے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ ان کا اپنا نقطہ نظر تھا، ظاہر ہے جیسا دباؤ ہوگا ویسی باتیں ہوں گی، ویسی سوچ ہوگی۔ کفار نے من کی سوچا، اللہ پاک نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے کفار کا تو رد فرما دیا کہ وہی کا کچھ دن کے لیے رک جانا اس لیے نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، بلکہ اس میں حکمتیں ہیں۔ کیا حکمتیں ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وحی کا مکرنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی وحی آنا یہ بہت بھاری عمل ہے، لہذا اللہ پاک نے اپنے محبوب پر یک بار کی ایک ساتھ وحی نازل نہ فرمائی، بلکہ پہلے وحی آنا شروع ہوئی، پھر وحی رک گئی، کچھ عرصے کے لیے روک دی گئی، پھر شروع ہو گئی، پھر کچھ دن رک گئی، پھر وحی نازل ہوئی، یوں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ کیا گیا۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ رکتی تھی، پھر وہی شروع، پھر وقفہ، پھر وہی شروع، ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ میرے محبوب کو مشقت نہ ہو، دل مبارک پر بوجھ نہ پڑے، قلب اقدس کو اطمینان اور سکون رہے، شوق وحی بھی بڑھتا رہے۔ اب غور کیجیے اللہ اپنے محبوب سے کیسی محبت فرماتا ہے، کیسی نرالی محبت ہے کہ میرے محبوب کے دل پر بوجھ نہ پڑے، آپ کو مشقت نہ ہو۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، لہذا گریجولی آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وحی کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا ہوا تیرا، ایک عالم خدا کا طالب ہے اور طالب خدا ہوا تیرا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ کیا شان ہے میرے آقا کی روایت میں ہے کہ پیارے نبی
سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے پاؤں پہ ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے تھے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ اے محبوب آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اے پیارے محبوب رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم قیام کر لو، ساری رات آپ عبادت نہ کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دوسروں کو اعمال زیادہ کرنے کا حکم ہے، مگر حضور کو اعمال کم کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ کہ محبوب کا مشقت میں پڑھنا اللہ کو پسند نہیں۔ خدا مدحاں ہے، خدا مدحاں ہے میرے مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا۔ خدا کا وہ طالب، خدا اس کا طالب، خدا اس کا پیارا، وہ پیارا خدا کا۔ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ سوال یہ ہے کب نہیں چھوڑا، کب سے نہیں چھوڑا؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ منذ اختارکا، جب سے اختیار کیا تب سے نہیں چھوڑا، جب سے محبوب بنایا تب سے نہیں چھوڑا، جب سے پیدا فرمایا تب سے نہیں چھوڑا۔ اے محبوب یہ تو چند دن کے لیے بھی رک گئی تھی اور کفار نے باتیں شروع کر دی، وہ سمجھے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ پیارے محبوب یہ ان کی نادانی ہے، یہ ان کی حماقت ہے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ جب سے آپ کے رب نے آپ کو بنایا ہے اسی وقت سے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ جب سے اللہ نے آپ کو بنایا تب سے اپنا محبوب بنایا، اور تب سے لے کر اب تک ہر لمحہ اپنے رب کریم کی آپ حفاظت میں ہیں۔ آپ کے رب ذیشان کی نظر عنایت ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے جدا نہیں ہوئی۔ اب ذرا غور فرمائیے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کب سے محبوب بنایا؟ اس وقت سے جب آپ کو پیدا فرمایا۔ کب پیدا فرمایا؟ حدیث پاک میں اول ما خلق اللہ نوری، جب یہ زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، سورج چاند ستارے انسان جنات کچھ بھی نہیں تھا، تب اللہ پاک نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب یہ ہزاروں لاکھوں سال کا عرصہ ہے، اس پورے عرصے کے دوران محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ کی نظر میں رہے، اللہ کی نگہداشت میں رہے، اللہ کی حفاظت میں رہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ جو تمہیں دیکھتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں دورہ فرماتے ہو۔ اس آیت کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ اے محبوب جب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ تک آپ کے جتنے آباء و اجداد ہیں یہ سب کے سب عبادت گزار اور سجدہ کرنے والے، آپ کا نور مبارک ان میں منتقل ہوتا رہا، ان میں دورہ فرما رہا، یعنی ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا، آگے منتقل ہوتا، آدم علیہ السلام سے منتقل ہونا شروع، آگے منتقل ہوتا گیا۔ آپ کا رب اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا تھا کہ میرے محبوب کا نور اب منتقل ہو کے کہاں ہے، پھر آگے منتقل کہاں ہوا۔ آپ کے محبوب نے ہر لمحہ آپ پہ نظر رکھی، آپ اپنے رب کی حفاظت میں۔ اللہ اللہ، غور کرنے کا مقام، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے کیسی محبت ہے، آپ پر کیسی کیسی عنایات کی بارش ہے۔ اللہ نے جب سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تب سے اس پاکیزہ نور کو اپنی خاص نگہداشت میں حفاظت میں رکھا۔ آپ ہی کا نور مبارک آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ پھر یہ نور جب شیخ علیہ السلام کو آگے منتقل ہوا، شیخ علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں چمکا تو شیخ علیہ السلام کو ہر میدان میں فتح عطا فرمائی۔
پھر یہی نور مبارک نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، ساری دنیا غرق ہو گئی، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کشتی میں تھے ان کو بچا لیا گیا۔ اس کے بعد یہی نور ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو ان کو نار نمرود سے بچا لیا گیا، آگ گلزار بن گئے۔ یہی نور اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو ان کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا، ان کی جگہ جنت سے مینڈا لا کے ذبح کر دیا۔ اس کے میرے آقا کا نور جب سے تخلیق ہوا ہر لمحہ اللہ کی حفاظت میں رہا۔ اس مبارک نور پر کیسی کیسی عنایت کی بارشیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو گئے، آپ کی ولادت ہو گئی اور عاشقان رسول نے دھومیں مچائی، سرکار کی آمد مرحبا۔ محبوب ہو تم خالق کے کل مالک کل کے، کیوں خالق پہ قبضہ نہ ہو سرکار تمہارا، تم پیارے نبی نور جلی سر خفی ہو، اللہ تعالیٰ ہے خبردار تمہارا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی بات ہے، جب دائی حلیمہ جب آپ کو لینے کے لیے گئے، مکے میں حاضر ہوئی، حضور نے انہیں اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت کی، گود میں لیا، آپ کی امی جان حضرت آمنہ کو الوداع کیا، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی تو میری اونٹنی نے کعبے کی طرف منہ کیا، 3 بار سجدہ کیا۔ اللہ، وہی اونٹنی جو لاغر تھی، جو کمزور تھی، سب سے پیچھے تھی جاتے ہوئے، چل نہیں سکتی تھی، مگر اب اس کی شان ہی نرالی تھی، وہی کمزور اونٹنی اب سب سے آگے تھی۔ دیگر خواتین نے حضرت سیدہ حلیمہ سے پوچھا، اے حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے؟ اس کی شان عجیب ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے میں نے سنا اونٹنی بول کر کہہ رہی تھی، واللہ ان لی لشعرا ثم شعرا بعثنی اللہ بعد موتی، اللہ کی قسم آج میری بڑی شان ہے۔ اونٹنی کہہ رہی تھی، بول کے کہہ رہی تھی میری بڑی شان ہے، آج مجھے دوبارہ موت سے ایک نئی زندگی مل گئی۔ سیدہ حلیمہ فرماتی کہ ہم راستے میں جا رہے تھے، آگے 40 غیر مسلم ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے، حضور کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور جیسے انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا بولے کہ تمہارا برا ہو، یہ تو وہی ہے، ان کو قتل کر دو، فقتلو، ان کو قتل کر دو، یہ تو وہی جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ سیدہ حلیمہ فرماتی کہ جیسے یہ سنی بات میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، واہ محمد، محمد، بس میری زبان سے یہ نکلنا تھا۔ پیارے آقا نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا، اتنے میں آسمان سے ایک آگ آئی اور 40 کے 40 جل کر تباہ برباد ہو گئے۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت بے خندزہ، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کیسے اللہ پاک اپنے محبوب سے محبت ہے اور کس طرح اپنے محبوب کی حفاظت کی گئی۔ غرض کے محبوب ذیشان وہ بلند رتبہ ہے کہ جب سے اللہ نے آپ کا نور پیدا فرمایا تب سے اب تک ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھنٹہ اللہ کی نظر عنایت، نظر محبت اور اللہ کی حفاظت، نگہداشت حضور کے ساتھ ہے۔ اب اس مقام پر ایک خوبصورت ایمان افروز نکتہ ہے۔ قرآن کریم میں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی، ارشاد فرمایا اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ پاکیزہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام، ان کو کہتے ہیں مؤید جبرائیل۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے سپورٹر تھے، ان کے ذریعے اللہ نے ان کی قوت کو مضبوط کیا۔ بڑی شان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹر ہیں، فرشتوں کے سردار آپ کے سپورٹر تھے، مؤید جبرائیل۔ لیکن امام الانبیاء ہمارے آقا نبیوں کے نبی ہیں، آپ مؤید جبرائیل نہیں ہیں بلکہ آپ مؤید باللہ ہیں۔ جبرائیل السلام کی خالی مدد نہیں ہے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تائید نہیں کی گئی بلکہ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ ان کا رب۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں جبرائیل کے ذریعے قوت دی گئی، اور محبوب ذیشان وہ ہیں کہ انہیں اللہ پاک نے اپنی خاص مدد، خاص نصرت عنایت فرمائی۔
اللہ پاک نے فرمایا محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں میں ہو، تم ہماری حفاظت میں ہو۔ یہ میرے محبوب کی نرالی شان ہے کہ آپ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کی رحمت میں ہیں، اللہ کی نصرت اور مدد اور تائید میں۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مؤید باللہ ہیں، یعنی اللہ کی خاص مدد ہے، تائید ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، ایک ہی بار نازل فرما دی۔ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، ایک ہی بار نازل فرما دی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، ایک ہی بار نازل فرما دی۔ مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک ایک ہی بار نازل نہیں فرمایا، آج تک گریجولی سلو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ کیوں؟ ایک ہی بار پورا قرآن نازل کر دیا جاتا جیسے پہلی کتاب میں نازل کیا تھا۔ اس میں بھی تائید مصطفیٰ کا پہلو ہے۔ آپ قرآنی آیات اور ان کی شان نزول اگر پڑھ کے دیکھیں اس سے پتہ چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا قرآن کی آیت نازل ہو جاتی، جب بھی کوئی عام مسئلہ درپیش ہوتا قرآن کی آیت نازل ہو جاتی۔ کفار آپ کی دل آزاری کرتے، آپ کی تسلی کے لیے قرآن نازل ہو جاتا، منافقین سازشیں کرتے، قرآن نازل ہو جاتا، اور مسلسل 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا۔ یہ بھی حضور کی ہیلپ کے لیے، تائید کے لیے، خصوصی نصرت کے لیے تھا قرآن کا اس طرح نازل ہونا۔ ایک مرتبہ کفار قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہودی اہل کتاب ہیں، وہ بھی ایک کرام کے متعلق معلومات رکھتے ہیں، لہذا انہوں نے کچھ افراد کو یہود کے پاس بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ یہ افراد مدینے پہنچے، وہاں رہنے والے یہود سے پوچھا، معلومات لی، تو انہوں نے ان اہل مکہ کو چند سوالات بتائے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھو، اگر وہ ہمارے بتائے کے مطابق جواب دے دے تو وہ سچے نبی ہیں۔ یہودی علماء کی گفتگو سن کر وہ دونوں شخص واپس آ گئے۔ اب کفار مکہ کو ایک بڑی واضح پہچان مل گئی، انہوں نے یہ سوال پیارے آقا کی خدمت میں پیش کر دیے۔ چنانچہ اس موقع پہ اللہ نے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل نازل فرما دی۔ اب دیکھیے کفار مکہ اپنے طور پر رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے رہے تھے، اللہ پاک نے مدد فرمائی، قرآن کی آیت نازل فرمائی اور واضح فرما دیا کہ محبوب ذیشان سچے نبی ہیں۔ اور یہ صرف ایک موقع نہیں، کئی موقع پہ ایسا ہوا کہ اللہ نے قرآنی آیت نازل فرما کر اپنے محبوب کی مدد فرمائی۔ خیر یہ خوبصورت آیت ہے ما ودعک ربک وما قلی، جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ امام فخر الدین رازی نے بڑا ایمان افروز نقطہ یہاں بیان کیا، لکھتے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، اب کس نے نہیں چھوڑا؟ فرمایا کا اے محبوب آپ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک ناراض کس سے نہیں ہوا اس کا آیت میں ذکر نہیں ہے، لہذا اب آیت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہوگا کہ اے محبوب اللہ پاک آپ سے ناراض نہیں ہوا، بلکہ معنی ہے کہ اللہ پاک ناراض نہیں ہوا، کس سے ناراض نہیں ہوا؟ امام راضی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اے محبوب اللہ آپ سے بھی ناراض نہیں ہوا، اللہ آپ کے صحابہ سے بھی ناراض نہیں ہوا، اللہ آپ کے غلاموں سے بھی ناراض نہیں ہوا۔ جو آپ کا عاشق ہوگا، آپ سے محبت کرے گا، جو آپ کی غلامی میں آ جائے گا، اللہ پاک اس سے بھی ناراض نہیں ہوگا۔ سارے حضور کے غلام ہیں، ہم سارے حضور سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم سے بھی اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ کیونکہ امام راضی بہت بڑے مفسر محدث ہیں، یہ فرما رہے کہ اس میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ صرف آپ کا نہیں ذکر، محسوس نہیں کہ صرف آپ کے ساتھ، حضور سے تو راضی ہے ہی، لیکن اس آیت میں جو لفظ فرمایا کہا اے محبوب، ایک تو آپ کو نہیں چھوڑا اور کس سے ناراض نہیں ہوا اس کا ذکر بیچ میں نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک جو بھی حضور کی غلامی میں آ گیا اللہ اس سے بھی ناراض نہیں ہوا، اللہ سب سے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی حضور کی شان محبوبیت ہے کہ خود اللہ کے محبوب ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ کریم نے آپ کو یہ شان بھی عطا فرمائی کہ جو خوش نصیب حضور کے دامن سے لپٹ جائے گا اللہ اس کو بھی اپنی نعمت عطا فرمائے گا، اپنی رضا کی نعمت عطا فرما دے گا۔ دل سے ذرا یہ کہہ دے کہ ان کا غلام ہوں، ہر دشمن خدا ہو خدا کو ابھی عزیز۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ جو ایمان کا معیار ہے صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ اس فتنے کے دور میں کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے، تو ہر صحابی نبی
جنتی جنتی. تمام اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، ہر صحابی سے بھی محبت کرنی ہے. جو کہے کہ نہیں فلاں صحابی یوں تو فلاں یوں فلاں یوں، اس سے بچ کے رہیں. نہ ایسوں کی باتیں سنیں، نہ ایسوں کی تقریریں سنیں، بے شک جتنا بڑا نام ہو. اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی بکواس کرتا ہے، اس کی ہرگز نہ سنیں، سمجھ لیں کہ بد عقیدہ ہے. اس بندے کا کنیکشن کہیں اور جڑا ہوا ہے، یہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے. تو آج کے دور میں ایسے بہت سارے سوشل میڈیا پہ سریعام صحابہ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ عقیدہ امیر اہل سنت نے جو دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وما علینا الا البلاغ.